میں پہلی سورت شروع میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. نماز میں جو پڑھتے ہیں، نماز میں الحمد شریف ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. سورۃ فاتحہ جسے کہا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کو میں پال رہا ہوں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پال رہا ہے. عالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، میں پال رہا ہوں. اب رب باری تعالی جہانوں کو پال رہا ہے. فرمایا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے. ایک تو پالتا ہے رب، اور پھر رحمت بھی کرتا ہے، مہربانی بھی کرتا ہے. اب جہان کتنے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے تحاشا جہان ہے. اب تو سائنس بھی آ گئی ہے، سائنس جدید آ گئی ہے. سائنس بتاتے ہیں کہ اتنے اتنے سیارے ہیں، اتنے اتنے کرسٹر ہیں، اتنے اتنے شمسی تب بڑی بڑی چیزیں سیارے بتاتے ہیں کہ بے تحاشا، بے ان گنت سیارے بتائے جاتے ہیں، جہان بتائے جاتے ہیں. سائنس اب آ کر بتا رہی ہے، اب آ کر سائنس خوردبینیں لگا کر اپنی ریسرچ کے مطابق سیاروں کو تلاش کر رہے ہیں اور ان گنت بتاتے ہیں کہ بے تحاشا جہان ہے، کہ جہاں پر ایسے ایسے دور جہان ہے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہے. لیکن میرے نبی کریم نے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ صحابہ، میں معراج پر گیا، میں معراج پر جا رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک اونٹ کی قطار چل رہی تھی، ان اونٹوں کے اوپر صندوق تھے. میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ اونٹ کہاں سے آ رہے، کہاں جا رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں جب سے دیکھ رہا ہوں یہ اونٹوں کی قطار ایسے ہی چل رہی ہے. حضور نے فرمایا ایک اونٹ کو لے کر ادھر آ، جو ان کے اوپر صندوق پڑا ہوا تھا. حضور نے جبریل سے کہا یہ صندوق اتارو. صندوق کو اتارا گیا. حضور فرماتے ہیں اس کو تالا لگا ہوا تھا صندوق کو. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کیسے تالا کھلے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ بسم اللہ پڑھیں یہ تالا کھل جائے گا. حضور فرماتے ہیں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، وہ تالا جو تھا وہ کھل گیا. جب صندوق کھولا تو کیا دیکھا؟ صندوق کے اندر ڈبے موجود تھے، ہر ڈبے کے اوپر تالا لگا ہوا تھا. چھوٹے چھوٹے ڈبے موجود تھے ایک صندوق کے اندر، کئی تحاشا ڈبے تھے. میں نے جبریل سے کہا ایک ڈبے کو نکالو. ڈبے کو نکالا گیا، تالا لگا ہوا تھا. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ بسم اللہ پڑھے تالا کھل جائے گا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، وہ تالا پھر کھل گیا. ڈبہ کھولا، اس ڈبے کے اندر انڈے موجود تھے. حضور فرماتے ہیں کئی انڈے موجود تھے. ایک انڈا جو اٹھا لیا، حضور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ انڈا بھی کھل گیا. تو جب انڈا کھلا، ایک انڈے کے اندر کئی کسکاس کے دانے موجود تھے، کئی کسکاس کے دانے موجود تھے. تو حضور فرماتے ہیں جب ایک کسکاس کا دانہ کھولا تو اس میں اللہ کا ایک جہان آباد تھا. ایک پورا جہان ایک کسکاس کے دانے میں تھا. اب خود اندازہ لگائے کہ اونٹوں کی قطار کب سے چل رہی تھی، کتنے اونٹ تھے، کتنے اوپر صندوق تھے، ان صندوق کے اندر کتنے ڈبے تھے، اور ڈبوں کے اندر کتنے انڈے ہیں، کتنے کسکاس کے دانے ہیں. ہر کسکاس کے دانے میں رب کا ایک جہان آباد تھا. اللہ فرماتا ہے میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں. رب فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے. تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں. رب کے جہان بے تحاشا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کے آگے کوہ طور پر عرض کرتے ہیں مولا اگر یہ تیری جو تیرے بندے ہیں یہ سارے ہی تیرے نافرمان ہو جائیں، سارے ہی تجھے ماننے کا انکار کر دے، تجھے مانے ہی نہ، سارے ہی تیرے انکار کر دے، تو کیا کرے گا؟ سمجھ لو کہ بندہ باغی ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں نا، یار ساری وہاں میں باغی ہو گئی، پھر کیا کرے؟ اب رب سے کہا موسیٰ نے مولا کہ یہ تارے بندے یہ تیرے نافرمان ہو جائے تو کیا کرے گا؟ رب کہتا ہے کہ میں حکم دوں گا اپنے ایک جانور کو، وہ یہ پورے جہان کو ایک لقمہ بنا کر کھا جائے گا. اب خود اندازہ لگائیں کہ رب کہتا ہے میں اپنے ایک جانور کو حکم دوں گا پورے جہان کو ایک لقمہ بنا کر کھا جائے گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے مولا وہ تیرا
وہ جانور وہ کہاں ہے؟ تو مولا نے کہا وہ میری چراگاہوں میں چر رہا ہے. کہ رب کی چراگاہیں کتنی بڑی ہوگی کہ جو ایسا جانور ہے کہ ایک جہان کو ایک لقمہ بنا کر کھائے گا، اور رب کی وہ چراگاہیں کتنی بڑی ہیں جس میں وہ چر رہا ہے. فرمایا میری چراگاہوں میں وہ چر رہا ہے، کھا رہا ہے. تو عرض کرنے لگے موسیٰ کلیم اللہ، مولا وہ تیری چراگاہیں کہاں پہ ہیں؟ تو رب نے کہا اے کلیم اللہ وہ میرے راز پوشیدہ میں ہے. اتنے جہان، اتنے جہانوں کا مالک وہ رب ہے. فرمایا تمام جہانوں کا میں پالنے والا ہوں. فرمایا الرحمن الرحیم، میں رحم بھی کرنے والا ہوں اور مہربان بھی ہوں. ساتھ ہی فرما دیں مہربان بھی ہوں، رحم بھی کرنے والا ہوں. لیکن بندہ رب کو جب یاد کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے، جھکتا ہے، تو رب پھر اس پر مہربانی بھی کرتا ہے اور رحمت بھی کرتا ہے.